ہیں. اس کے علاوہ بھی ائمہ کی مختلف توقیات کے اندر بھی بہت ساری وصیتیں، خاص طور پر امام زمانہ علیہ السلام جو ہیں وہ نمازوں کو اول وقت میں پڑھنے کی بہت تاکید کی ہے، اور فجر کی نماز کے لیے خاص طور پر اس شخص کو ملعون قرار دیا جو اتنی تاخیر کر دے کہ جس میں روشنی نمودار ہو جائے اور آسمان کے تارے جو ہے وہ غروب ہو جائیں یا نظر نہ آئیں. تو بہرحال آسمان سے تارے اس طرح سے اگر غائب ہو جائیں تو نمازوں کو اول اوقات میں پڑھنے کی بہت تاکید کی ہے. اور اس کے علاوہ امام زمانہ علیہ السلام خمس دینے کی بھی تاکید کرتے ہیں، بلکہ رہنمائی تک لوگوں کی ہے، کیونکہ دیکھیے اس کے اندر خود آپ کا فائدہ ہے، امام کا فائدہ نہیں. خود امام نے ایک موقع پہ کہا بھی ہے بلکہ کہ ہم تم لوگوں کے بھیجے ہوئے اموال کو صرف اس لیے قبول کرتے ہیں تاکہ تم لوگ پاک ہو جاؤ، تاکہ تم لوگ پاک ہو جاؤ. جو چاہے ہمارے پاس اپنے اموال بھیجے، جو چاہے نہ بھیجے، جو کچھ ہمارے پاس بھیجتے اس سے ہمارے پاس اس سے کہیں بہتر ہے جو اللہ نے ہم کو عطا کیا. تو یہ نہیں سوچیں کہ امام کے پاس بھیجنے سے یا ان کے نائبین مراجع کے پاس بھیجنے سے آپ نے بہت بڑا کوئی احسان کر دیا ہے ان کے اوپر. خود ہمارے اموال پاک ہوتے ہیں. امام باقاعدہ رہنمائی تک کرتے ہیں. کتنے واقعات ملتے ہیں. آیت اللہ بہجت کے فرزند علی بہجت جو ان کی اس برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے خود ایک واقعہ نقل کیا ہے. کہہ رہے میرے والد کے انتقال سے سال بھر پہلے ایک فون میرے پاس آیا اویسی نام کا، اویسی، اور اس نے فون کیا اور کہا کہ ڈینمارک سے ایک شخص ہے جو کہ آغا بہجت سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا بھائی ملاقات تو آغا بہجت کرتے ہی نہیں، عام طور پر ممکن نہیں ملاقات. کہا کہ نہیں، وہ کچھ شرعی رقوم ان کو دینا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ شرعی رقوم دینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، بینک کے ذریعے بھیج دے. کہا کہ نہیں، وہ اپنے ہاتھ سے آغا بہجت کو دینا چاہتا ہے اور اس بات میں ایک راز ہے. بہرحال اس نے بڑا اصرار کیا. تو انہوں نے کہا بس ایک ہی چیز ممکن ہے کہ جب جمعے کی نماز کے لیے مسجد آتے ہیں آغا، تو اس وقت ان سے ملاقات کر لو اور اسی وقت اپنے ہاتھ سے دے دینا. تو کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ بہجت کے بیٹے علی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص آیا تو دیکھا کہ 50 سال کا ایک عراقی شخص تھا. آیت اللہ بہجت مسجد کے اندر نماز پڑھانے کے لیے آئے اور نماز پڑھا کے جب واپس جانے لگے اپنے کمرے کی طرف جو برابر میں ہی تھا، تو اس نے ہاتھ بڑھا کے ان کو جو شرعی رقم دینی تھی وہ دے دی. آغا بہجت نے ظاہر ہے وہ دیکھتے بھی نہیں تھے لوگوں کی طرف، اور وہی اپنے بے نیازی سے انہوں نے رقم دوسرے کے حوالے کی. اس کے بعد اپنے کمرے میں چلے گئے. تو اس شخص نے آغا بہجت کے بیٹے علی بہجت سے کہا کہ میں 14 گھنٹے کی فلائٹ سے یہاں پر آیا ہوں. تو انہوں نے کہا بھائی آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، آپ آن لائن بینک ٹرانسفر وغیرہ کر سکتے تھے. کہا کہ آپ مجھے عام آدمی نہ سمجھیں، میں ڈینمارک اور سویڈن میں میرے 5 سپر اسٹورز ہیں، بہت امیر آدمی ہوں. اچانک سے ایک دن مجھے اس بات کا احساس ہوا، میں نے بچپن میں کہیں سنا ہوا تھا کہ اموال کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے. پھر کافر دنیا میں چلا گیا، میں بہت وہاں پیسے کمائے. اب سوچا کہ مجھے اپنے مال سے خمس ادا کرنا چاہیے، لیکن میں کسے دوں. بہرحال زمانے کے امام کی محبت بھی میرے دل میں تھی، اتنی زیادہ اس کی معلومات نہیں تھی، تقلید وغیرہ بھی نہیں کرتا تھا. اس نے امام زمانہ علیہ السلام کو پکارا اور کہا کہ مولا مجھے اپنے مالی واجبات میں سے خمس ادا کرنا ہے، آپ میری رہنمائی کریں کہ میں یہ پیسے کس کو دوں. اچھا کہنے لگا 2 مہینے اسی طرح سے گزر گئے اور امام کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں سامنے آئی، یہاں تک کہ میرا دل بہت بھر آیا، میں بہت پھوٹ پھوٹ کر رویا کہ مولا آپ نے اس کافر ملک میں مجھے تنہا چھوڑ دیا، آپ کیوں میری رہنمائی نہیں کرتے. کہہ رہے ہیں اچانک سے بہت واضح آواز میں نے ایک آواز سنی بہت واضح طور پر، اور کہا کہ اسے ہمارے نائب تقی بہجت تک پہنچا دو. اللہم صلی علی محمد. وہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ میں اس نام سے واقف ہی نہیں تھا، میں تقلیدی کو نہیں جانتا تھا، تقی بہجت کون ہے میں واقف نہیں تھا. بہرحال میں نے لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہی چلا کہ ایران میں ایک مجتہد ہے جن کا نام تقی بہجت ہے. تو اس لحاظ سے میں یہاں پر آیا ہوں کہ امام زمانہ نے خمس دینے کے لیے ان تک پہنچانے کی تاکید کی. تو بہرحال لوگ اب اس طرح، یہ تو ایک اس طور پہ بات تھی، لوگ اس سے کوئی سوء استفادہ نہ کریں کہ ٹھیک ہے ہم کوئی عمل کر کے
کس تک خمس پہنچائیں، جب تک ہمیں کوئی نہیں ہوگا تب تک ہم کسی کو نہیں دیں گے، وہ تو اپنے شرعی وظیفے پہ ہمیں عمل کرنا ہے کہ اپنے مرض تقلید تک پہنچانا ہے۔ لیکن اس میں بات بتانے کی تھی کہ واقعتاً اگر کوئی شخص تڑپ رکھتا ہو اور امام زمانہ کو کسی بھی جگہ پکارے، خواہ کسی کافر ملک میں پکارے، خواہ اتنی معلومات رکھنے والا آدمی بھی نہ ہو، خواہ وہ تقلید بھی نہ کرتا ہو، تب بھی امام زمانہ اس کی تڑپ کو دیکھتے ہوئے اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ تو یہ اب ایک چیز ہے کہ دیکھیے، جب ہی ہے کہ ان تمام چیزوں میں اعمال کو انجام دینا ہے، خمس دینا ہے، اعمال جتنے بھی اس سے پہلے بتائیں، تلاوت قرآن کرنی ہے، نمازوں کو اول اوقات میں کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، جب سب کرنے والے کام۔ جب بھی رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے، وہ کہتے ہیں انتظار فرج کوئی خیالی چیز نہیں، یہ عمل سے عبارت، یہ عملی چیز ہے۔ انتظار فرج کے معنی نہیں کہ آپ بستر کے اوپر لیٹ کے بس بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ امام کب آئیں گے، اس دوران ٹی وی وغیرہ بھی دیکھ رہے ہیں، چینل وینل تبدیل کر رہے ہیں اور جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں۔ نہیں، ایک انتظار فرج کوئی خیالی اور تصوراتی چیز نہیں جیسے کہ لوگوں نے سمجھ لیا، یہ ایک عملی چیز ہے، عملی۔ اچھا، اب جب عمل کریں گے تو کیا عمل کرنا ہے، وہ بھی امام زمانہ نے خود ہی بتایا کہ ہم سے محبت کا مقصد واضح سنتوں پر عمل کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ بے شک ہم نے تمام ضروری نصیحتیں کر دی ہیں، خدا ہم پر اور تم سب پر گواہ ہے۔ یعنی ائمہ نے اور دیگر معصومین نے، خود امام زمانہ نے سب کچھ بتا دیا، ساری شریعت آپ کے پاس ہے، ساری چیزیں۔ ہم سے محبت کا مقصد، تو امام فرماتے ہیں کہ ہم محبت، صرف محبت اور ان سے عقیدت کا اظہار کرنا اور بس جھکے چلے جانا ان کے نام پر، یہ نہیں۔ محبت کا مقصد فرماتے ہیں واضح سنتوں پر عمل کی بنیاد ہونا چاہیے، یعنی عمل نظر آنا چاہیے، واجبات پر عمل، مستحبات پر عمل، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا جو ہے یہ ہونا چاہیے۔ اور امام کو دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو خود امام فرماتے ہیں کہ میں شدید اذیت میں مبتلا ہوتا ہوں ان دو چیزوں سے، اس سے اپنے آپ کو بچانا، حماقت اور جہالت۔ باقاعدہ روایت میں امام نے خود فرمایا کہ ہمیں شیعہ قوم کے جوہلا اور بیوقوفوں نے اور ایسے لوگوں نے جن کے دین کے مقابلے میں مچھر کا پر بھی بھاری ہے شدید اذیت پہنچائی۔ اس کا مطلب ہے امام کو جہالت اور حماقت اس سے شدید نفرت۔ جہالت کیسے دور ہوگی اس کا بھی امام نے طریقہ بتایا ہے کہ ہماری غیبت میں ہمارے حدیث کے راویوں یعنی ان فقہا کی طرف رجوع کرو، یہ لوگ میری طرف سے تم پر حجت ہیں، میں خدا کی طرف سے ان لوگوں پر حجت ہوں۔ یعنی جہالت سے آپ کو نجات کون دلائے گا؟ مراجع کرام دلائیں گے۔ ہر عمل سے پہلے ان کے فرمودات، ان کے فتاوے جن کی بھی آپ تقلید میں ان کے دیکھیں، ان کے مطابق عمل کریں۔ امام زمانہ کی ہدایت پر یہ عمل ہے۔ اور ایک حکم جو تقلید ہے بالکل عقلی بھی ہے، چاہے کوئی حدیث مبارکہ نہیں بھی اگر ہو بالفرض، تب بھی عقل اس بات کا حکم دیتی ہے جو قطعی طور پر کہ کوئی بھی شخص جو دینی مسائل کا استنباط نہیں کر سکتا ہے وہ کسی جاننے والے جو اس کی مہارت رکھتا ہو اس کی تقلید کرے۔ تو بس اس شعر پہ اختتام کرتے ہیں اپنا، امام زمانہ کو یاد کرتے ہوئے کہ اے اب تیرے ہجر میں اے فہم و ذکا کے یوسف، کتنی آنکھیں ہیں جو یعقوب ہوئی جاتی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔